أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج میں ندائے اسلام کے ذریعے جو مضمون لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ ایک نئی سیریز ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلسل کچھ درس اخلاص کے مضمون پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو اس سیریز کا نام ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب ہے خالص کر دینا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دین کو خالص کیا ہے اور اس اسلام کو خالص کیا ہے. سورہ زمر میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ یہ دین اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص ہے. اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے عبادت کی جائے، اور عبادت میں سب سے اہم چیز نیت ہے. اور نیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا انحصار دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی اجر ملے گا جس طرح اس نے اس کی نیت کی ہو. تو تمام عبادات کی جڑ نیت ہے، اور نیت کا مخلص ہونا، اکیلا صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا اخلاص کہلاتا ہے. یہی اخلاص کا ایک معنی احسان بھی اسلام میں استعمال ہوا ہے. حدیث جبرائیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی بندگی کی جائے کہ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم اخلاص اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ہی دیکھ رہا ہے. یعنی عبادت میں ایسی کیفیت خشوع و خضوع ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں گویا کہ کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح کسی منسٹر کے دربار میں، کسی بادشاہ کے دربار میں انسان کس ادب سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی خارجی ضروریات کے لیے ہاتھ پیر کی حرکت بھی نہیں کرتا، خواہ اس کو کتنی ہی زیادہ خارش ہو رہی ہو یا کتنی ہی زیادہ نیند آ رہی ہو، وہ ایسے اسٹبان کھڑا ہوتا ہے کہ اسے تمام کا تمام لحاظ اس منسٹر کے لیے یا اس بادشاہ کے لیے ہوتا ہے. یہی کیفیت عبادتوں میں، اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو تو یہ احسان کہلاتا ہے. اور احسان کی دوسری شکل اخلاص ہے، یعنی اپنی نیتوں کو خالص کر لینا اللہ تبارک و تعالی کے لیے. اور نیتوں کے سلسلے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اجر ہے. عمل کو دیکھا نہیں جائے گا،
بلکہ نیتوں کو دیکھا جائے گا۔ اسلاف کا یہ قول ہمارے لیے بہترین رہنما ثابت ہو سکتا ہے کہ علماء اسلاف فرمایا کرتے تھے بہت سے اعمال وہ ہیں جو بہت تھوڑے ہیں لیکن نیت کے اخلاص کی وجہ سے بہت بڑے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں شمار کیے جاتے ہیں، اور بہت سے اعمال وہ ہیں جو تم بڑا سمجھتے ہو لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں چھوٹے اور ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ تو نیتوں کا مخلص ہونا اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا یہ سب سے اہم فریضہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ کہیں کوئی مدح کا پہلو، تعریف کا پہلو، کوئی اور سراہانے کا پہلو تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی عبادت کی ساری عبادت رائیگاں جا سکتی ہے، بیکار ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ڈر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی، اس حیثیت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال سے زیادہ نیتوں پر اپنے آپ کو نگاہ رکھتے تھے اور مرکوز کرتے تھے، نیتوں کو مرکز اور محور بناتے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک۔ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، دو دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ان احادیث کی بدولت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت محتاط تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اخلاص کے معاملے میں کس طرح اس کی خطرناکی کو سمجھتے تھے اور کس طرح مخلص ہو کر نیتوں کی اصلاح کر کے عمل کرتے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگلی سیریز میں درس میں آپ لوگوں کے سامنے بعض چیزیں لے کے آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔